बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो हमारे माशरे में एक अजीब सी रिवायत चल चुकी है और आप मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारे आपको इश्तिहारात मिलेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको बहुत सारे इश्तिहारात मिलेंगे और उसमें ये होता है कि आप ऑनलाइन इस्तिखारा करवाएं, फ़लाँ तरीके से इस्तिखारा करवाएं, शादी के बारे में मालूमात लें, फ़लाँ काम के बारे में, कारोबार करना है उस बारे में आप हमसे इस्तिखारा करवाएं। ये एक बड़ा आसान सा काम था जिसको हमारे माशरे के अंदर बड़ा मुश्किल सा बना दिया गया है। ये एक ऐसी बात है या ऐसा मसला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बड़े ही आसान तरीके से इस बात को समझाया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा इस तरह सिखलाते थे जिस तरह के कुरान मजीद की कोई सूरत सिखलाई जाती है। हमारे यहाँ जिस तरह के कुरान मजीद की एक बाकायदा तालीम हासिल की जाती है और ये बुनियादी तालीम में शुमार की जाती है, कुरान मजीद को पढ़ना और उसको सीखना, बच्चों को तालीम दिलवाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ इस्तिखारे की इसी तरह सहाबा को सिखलाते थे जिस तरह के कुरान मजीद की कोई भी आयत, कोई भी सूरत सिखलाई जाती है। और किसी भी मामले में सहाबा को ये इस बारे में यानी सिखाया है कि कोई भी काम आपने करना है तो आप इस्तिखारा करें। उसका इंतहाई आसान तरीका है जिसको हमने बड़ा मुश्किल बना दिया है। कोई भी बंदा बावुज़ू हो जाए और उन औकात में कि जिन औकात में नमाज पढ़ना जायज़ है, 2 नफल नमाज पढ़े और नमाज के बाद जो है वो इस्तिखारे की दुआ पढ़े। किसी भी दुआओं वाली किताब से आपको मिल जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका, ये वाली दुआ है, लंबी दुआ है। आप उस दुआ को ऊपर से देखकर पढ़ सकते हैं, यानी 2 रकतें अदा करें और उसके बाद आप दुरूद इब्राहीम वो पढ़ें या वैसे आप खुशू खुजू के साथ इस दुआ को पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी दुआ करते थे वो कम से कम 3 मरतबा दोहरा लेते थे। आप इसके अंदर खुशू पैदा करना चाहते हैं तो 3 दफ़ा अल्फाज को दोहराया जा सकता है। और ये इस्तिखारा, इसके अंदर आप अपना जो काम है, कोई भी मसला है, तो इसके अंदर अल्फाज आते हैं नहादल अम्र। तो अमर हर काम को कहते हैं। आप जहन के अंदर भी सोच सकते हैं कि मेरा या अल्लाह वो काम जो मेरे जहन में है वो तू कर दे, या उस जगह पे आप पंजाबी के अंदर या उर्दू के अंदर या जो भी आपको ज़ुबान आती है, अरबी आती है, तो वो लफ्ज़ आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए आसान है तो मेरे लिए ये बेहतर है तो इसको आसान कर दे, मेरे मुक़द्दर में कर दे। अगर आप इस इस्तिखारे की दुआ को तर्जमे के साथ पढ़ेंगे और गौर से पढ़ेंगे तो नाज़रीन किराम आप हैरान होंगे कि इस दुआ के अंदर कोई ऐसी बात रह ही नहीं गई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखला नहीं दी गई। इसके अंदर बताई नहीं है कि जो भी खदशात हैं वो सारे खदशात इससे दूर हो जाते हैं। और ये जो मामला है कि ये हमसे ये इस्तिखारा निकलवाएं, हमसे इस्तिखारा करवाएं, अगर आप इस दुआ को पढ़ लें तो इसके अंदर अल्फाज जो हैं वो बंदे के अपने साथ मुताल्लिक़ हैं। मसलन अन्न हादल अमर खैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबत अमरी का मतलब क्या है कि अल्लाह अगर ये काम मेरे लिए आसान है, मेरे लिए बेहतर है, तो इसके लिए आसानियाँ पैदा कर दे, इसको बेहतर कर दे, इसमें बरकत डाल दे। तो अगर आप किसी के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं तो उसके लिए तो अल्फाज ही नहीं है। यानी अगर आप अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, शादी और रिश्ते के लिए कोई आप जगह देखना चाहते हैं तो आप किसी से किस तरह इसका इस्तिखारा निकलवाएंगे, किस तरह करवाएंगे? उसके अंदर तो हदीस के अंदर अल्फाज ही ये हैं कि मेरे लिए। वो बंदा कहाँ बैठा है, आप फ़ोन पे उस पर रब्ता करते हैं कि जी मेरा इस्तिखारा मेरे बारे में कर दें। लिहाजा अगर आपके घर के साथ वो लोग मुताल्लिक़ हैं कि जिनके बारे में कोई फ़ैसला करना चाहते हैं तो वो सारे कर सकते हैं। लेकिन जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है,
آپ کے ساتھ کوئی متعلق ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح آپ کا استخارہ کر سکتا ہے؟ لہذا یہ سارے فراڈ ہیں اور ان لوگوں کے پیچھے بالکل نہ لگیں، اور یہ سارے طریقے باطل ہیں۔ اور یہ آسان سی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں، اور آپ 1 سے زائد مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ٹائم مختص کیے گئے جی، آپ رات کو ہی استخارہ کریں، عشاء کی نماز کے بعد کریں، اور جب آپ یہ استخارہ کر لیں گے اس کے بعد بولنا نہیں ہے کسی سے، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، آنکھیں بند کر لینی ہے اور آپ نے سو جانا ہے۔ آپ کو خواب کے اندر کوئی بات آئے گی، خواب حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن استخارے کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا آپ جب مرضی وہ اوقات جو نماز کے لیے جائز ہیں، ممنوع نہیں ہیں، ان اوقات میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں، اور کئی دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اتنی دیر کر سکتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے 5 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوئی کام کرنے سے پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہے، یہ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے دکان ایک شروع کرنی ہے، میں نے فلاں جگہ اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، اور دیگر جتنے بھی کام ہیں آپ نے ارادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے مخلص لوگوں سے، احباب سے، جو آپ کے ساتھ، جن کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس علم ہے، خیر خواہ ہے، آپ کا تجربہ ہے، اس کے بعد جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ مشورہ کریں۔ مشورہ کرنے کے بعد پھر آپ استخارہ کریں، تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر پھر توکل کر لیں۔ اور 5واں کام یہ کہ اس کام کا آغاز کر دیں آپ، تو پھر آپ کو اس کے اندر خیر ہی خیر نظر آئے گی، آپ کو اس کے اندر بہتری بہتری نظر آئے گی۔ اور یہ استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سے بھلائی چاہنا۔ اب بھلائیاں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہیں، لہذا جب آپ اللہ سے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے آپ رابطہ کر لیتے ہیں، وہ کام اگر ظاہری طور پہ کوئی آپ کو اس کے اندر خدشات بھی نظر آتے ہیں تو اللہ اپنی طرف سے اس کے اندر خیر ضرور ڈال دے گا۔ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں قرآن میں ہے کہ وہ آپ کو ظاہراً تو وہ اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر رکھی ہوتی ہے، اور بعض چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ لہذا بہتر کیا ہے؟ ان کنت تعلم ان ھذا الامر، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیرا علم بہت زیادہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ، تو قدرت رکھتا ہے، ہم قدرت نہیں رکھتے، اور ہمیں ہمت بھی تو نے دینی ہے۔ لہذا ہم اللہ سے یہ دعا کر لیتے ہیں تو اللہ اس کام کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم استخارہ کرتے ہیں، ایک تو ہمیں اللہ پر توکل، یہ عقیدہ بڑھ جاتا ہے، دوسرا یہ ہمارا جو تذبذب ہے، یہ پریشانی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ فیصلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس تذبذب سے، اس پریشانی سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ آپ کے ہر کام میں اللہ جو ہے وہ خیر ڈال دیتا ہے۔ لہذا آپ اس کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، اور جتنے یہ جعلی لوگ ہیں ان کے بالکل پیچھے نہ لگیں۔ اور مشکل نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم تو بڑے گنہگار ہیں، لہذا جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ہر وہ بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں آپ اگر روزانہ، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی 25 سال سے میں روزانہ جب فجر پڑھتا ہوں، فجر سے پہلے میں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد میں استخارے کی دعا پڑھتا ہوں کہ اللہ جتنے کام میں کروں اس کے اندر خیر ڈال دینا۔ کہتے ہیں میری ایک روٹین بن چکی ہے، یہ میرا ایک معمول بن چکا ہے، 25 سال سے اب تک کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو میرا کام رکا ہو۔ لہذا جب ایک عقیدہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے الفاظ کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بعض خواتین نے نماز نہیں ادا کرنی ہوتی، عبادت نہیں کرنا ہوتی، تو وہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے اور وہ دعا کرنا چاہتی ہیں، استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی بندہ کسی ایسی جگہ پہ ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے، تو اگر آپ کے پاس 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہے تو کم از کم آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد وہ کام شروع کر دیں۔ اور جب کسی کو یہ پتہ چلے کہ یہ دعا استخارے کی اس کو عربی نہیں آتی، بعض علماء نے کہا ہے وہ 2 رکعتیں نماز ادا کرے اور وہ اپنی الفاظ میں یہ اللہ سے دعا مانگ لے، اللہ یہ کام کرنے لگا ہوں، اگر بہتر ہے تو میرے حق میں بہتر کر دے، اس کو آسان کر دے، میرے مقدر میں کر دے، اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے تو اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کر دے، یا اس کو میرے حق میں اس بہتری لا دے۔ وہ پنجابی میں، اردو میں، جو بھی زبان ہے اس میں کر سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اس کو یاد کرنا شروع کر دے۔
ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو روز 2 لفظ بھی یاد کریں گے تو یقین کریں آپ 1 مہینے کے اندر یاد کر لیں گے بڑی آسانی سے، لیکن اپنے بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں، اور پھر اس کی خیر دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے اس دعا کے اندر کتنی خیر رکھی ہے۔ لیکن ہم اس طرح کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ پرندوں کے سے فال نکالتے ہیں، وہ قرآن مجید کھولتے ہیں جی، اگر عذاب والی آیت آ گئی تو وہ سمجھتے ہیں جی یہ کام اچھا نہیں ہے، اگر کوئی اچھی جنت والی کوئی خوشخبری والی آیت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کام اچھا ہے۔ یہ سارے من گڑت طریقے ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی کسی نے طریقے ایجاد کیے ہیں، آن لائن ہیں، ڈیجیٹل ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ سارے باطل ہیں۔ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، اور یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے استخارے کی توفیق دے دی ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہے، اور جس سے اللہ نے یہ توفیق چھین لی، اس کو توفیق نہیں ملی، وہ بدبخت انسان ہے۔ لہذا ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے، ہم پریشان ہیں ہر کام کے اندر، لہذا دلی اطمینان کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے، ہر کام میں آسانی کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، 2 رکعتیں نماز پڑھیں اور یہ دعا کریں، آپ دیکھیں گے آپ کو اطمینان بھی مل جائے گا، سکون بھی مل جائے گا، آپ کے پھنسے ہوئے کام بھی جو ہیں اللہ کی طرف سے اس پہ رحمت شامل ہو جائے گی، اور آپ کے سارے کام آسان ہو جائے گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔